झूठ का पर्दाफाश हो गया है और हक सामने आ गया है। أكثر من حرصك على نفسك. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے عظیم ترین صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ آپ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور اپنے عدل و انصاف، بہادری اور حکومتی اصلاحات کے لیے مشہور ہیں۔ ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے راتوں کو گشت کرنا شروع کیا تاکہ عوام کی مشکلات کو خود دیکھ سکیں۔ ایک رات دوران گشت آپ نے ایک گھر کے اندر ایک عورت کو بچوں کے ساتھ بیٹھتے دیکھا۔ عورت نے ہانڈی میں پانی ڈال کر رکھا تھا اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عورت نے کہا کہ بچے بھوکے ہیں اور میں انہیں بہلانے کے لیے پانی میں پتھر پکا رہی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے اور آخرکار وہ سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متاثر ہوئے اور فوراً بیت المال سے آٹا، گھی اور کھانے کا سامان لے کر خود اپنے کندھے پر اٹھا کر اس عورت کے گھر آئے۔ جب آپ کے ساتھ والے شخص نے کہا کہ میں سامان اٹھا لیتا ہوں تو حضرت عمر نے جواب دیا، قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے بعد آپ نے خود کھانا پکا کر ان بچوں کو کھلایا۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل اور عوام کے لیے درد دل کا واضح ثبوت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک ایسا خطرناک واقعہ پیش آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ کہ معین بن زید نے حکومت کی طرح جعلی مہر بنوائی اور اس کی تصدیق سے اسلامی بیت المال سے مال نکلوا لیا۔ جب ان کا انکشاف ہوا اور حضرت عمر کے پاس معاملہ پہنچا تو آپ نے معین بن زید کو 100 کوڑے لگوائے اور قید کر دیا۔ معین نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا تو آپ نے انہیں پھر 100 کوڑے لگوائے۔ انہوں نے پھر کچھ کہنا چاہا تو آپ نے تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے لگائے اور پھر جلا وطن کر دیا۔ قید سالی کے زمانے میں حاطب بن ابی بلتع کے غلاموں نے ایک مزنی آدمی کی اونٹنی چوری کر لی اور اسے ذبح کر کے کھا لیا۔ جب معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو آپ نے غلاموں کو طلب کیا اور انہوں نے محفوظ مقام سے اونٹنی کی چوری کا اعتراف کر لیا۔ چوری کرنے والے عاقل، بالغ اور مخالف شریعت تھے۔ انہوں نے چوری کرنے کی کسی اعتراضی ضرورت کا بھی دعویٰ نہیں کیا۔ چنانچہ آپ نے کثر بن سلد کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹیں، لیکن چونکہ آپ قحط سالی اور لوگوں کی بھوک مشاہدہ کر رہے تھے اس لیے ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے ان کے آقا حاطب سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تم انہیں بھوکا رکھتے ہو۔ پھر اسی پر بس کیا اور ہاتھ کاٹنے کا حکم منسوخ کر دیا اور حاطب سے کہا کہ مزنی کو اس کی اونٹنی کی دگنی قیمت یعنی 800 درہم ادا کرو۔ اس طرح آپ نے اضطراری حالت دیکھ کر ان سے چوری کی حد ساخت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ریاست کے کچھ باندیاں لائی گئی۔ انہیں ریاست کے کچھ غلاموں نے زنا کرنے پر مجبور کر دیا تھا تو آپ نے غلاموں کو کوڑے لگوائے اور باندیوں کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ کے پاس ایک ایسی عورت لائی گئی جس سے زنا کی حرکت سرد ہو گئی تھی۔ عورت نے عرض کیا، میں سو رہی تھی اور اس وقت بیدار ہوئی جب کہ آدمی مجھ پر غالب آ چکا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ سن کر اسے درگزر کیا اور سزا نہیں دی۔ آپ نے یہ موقف اس لیے اختیار کیا کہ یہ واقعہ شبہ پر قائم تھا اور حدود و قصاص کو شبہ کی بنیاد پر نافذ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال جب واقعہ زبردستی قابو میں کر لینے کی صورت میں ہوا یا قتل وغیرہ کی دھمکی کے ذریعے سے ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے ایک چرواہے سے پانی مانگا۔ چرواہے نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور دینے کے لیے اسے زنا کی شرط لگا دی۔ چنانچہ اس عورت نے مجبوراً اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ جب یہ معاملہ حضرت عمر کے پاس پہنچا تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا، اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، میرے خیال میں اس کی اضطراری حالت تھی۔ پھر آپ نے عورت کو مزید کچھ عطیہ دے کر چھوڑ دیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک افسر نے خط لکھ کر آپ کو مطلع کیا کہ ایک آدمی نے زنا کا اعتراف کیا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے جواباً تحریر کیا کہ اس سے پوچھو کہ اسے زنا کی حرمت معلوم تھی، اگر ہاں کہتا ہے تو اس پر حد شرعی نافذ کر دو، اور اگر نہیں کہتا تو اسے بتا دو کہ یہ فعل حرام ہے، اور اگر پھر دوبارہ ایسا کرے تو اس پر حد نافذ کر دو۔
ایک عورت نے اپنے شوہر پر اپنی باندی سے زنا کرنے کی تہمت لگائی، پھر اقرار کیا کہ اس نے اپنی باندی کو خاوند کی ملکیت میں دے دیا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر نے عورت پر 80 کوڑے تہمت کی حد نافذ کرنے کا حکم دیا۔ آپ کے عہد خلافت میں ایک آدمی نے دوسرے پر طنز کیا اور کہا، نہ میرا باپ زانی ہے اور نہ میری ماں بدچلن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدیہ کی شکایت سن کر لوگوں سے اس معاملے میں مشورہ لیا۔ کسی نے کہا اس نے اپنے باپ کی تعریف کی ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا وہ اپنے والدین کے بارے میں ایسا کہہ کر کچھ دوسری بات کہنا چاہتا ہے، یعنی میرے والدین اس طرح نہیں لیکن تمہارے والدین بدکار ہیں۔ ہماری رائے ہے کہ آپ اس پر تہمت کے حد نافذ کریں۔ چنانچہ آپ نے اس پر 80 کوڑے تہمت حد نافذ گویا حضرت عمر نے تہمت پر مبنی طنز و اشارہ پر حد نافذ کی، اس لیے کہ قرینہ صاف ظاہر تھا۔ وہ آدمی اپنے فریق مخالف پر اشاروں میں تہمت لگا رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس نے کافی گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کے بعد کہی تھی۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سلسلے میں کارروائی اس سیاست پر مبنی تھی کہ اس سے احمقوں کو تادیبی سزا بھی مل جائے اور پاک دامن لوگوں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ آپ کی یہ احکامانہ سیاست تھی جو کتاب و سنت کے خلاف نہ تھی، بلکہ شریعت اسلامی کے روح و اساسی مقاصد کے بالکل مواقف تھی۔ حضرت عمر کے عہد میں 2 نیک نوجوان تھے جن میں مواخات کا رشتہ تھا۔ ان میں سے ایک غزوہ پر جانے لگا اور اپنے بھائی کو نصیحت کر دی کہ ہمارے آل اولاد کی دیکھ بھال کرے گا۔ چنانچہ ایک رات اس کا بھائی اس کی بیوی بچوں کی خیریت معلوم کرنے گیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک چراغ جل رہا ہے اور ایک یہودی اس کے بھائی کی بیوی کے ساتھ گھر میں موجود ہے اور شعر پڑھ رہا ہے۔ میری وجہ سے اسلام کی چمک داغدار ہو گئی۔ میں اس اسلامی مجاہد کی بیوی کے ساتھ طویل رات قنوت میں رہا۔ میں اس کی دوشیزہ کے ساتھ اس کے پستانوں سے لپٹ کر رات گزارتا ہوں اور وہ چٹیل تنگ زمین میں رات گزارتا ہے۔ رانے اور شرمگاہ کی ایسی جماعت ہے جو استقبال کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجاہد کا بھائی اپنے گھر آیا، تلوار سونتی اور اپنے بھائی کی بیوی کے پاس پہنچا اور یہودی کو قتل کر دیا، پھر اسے ننگا کر کے راستے میں پھینک دیا۔ جب صبح ہوئی تو یہودی نے دیکھا کہ ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ سب حضرت عمر کے پاس آئے اور واقعے سے آپ کو آگاہ کیا۔ آپ نے لوگ اکٹھا ہوئے اور آپ نے منبر پر تشریف لے گئے، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو اس کے قاتل کا علم ہے تو وہ مجھے بتا دے۔ وہ نوجوان کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی اشعار پڑھ کر سنائے اور واقعے کی تفصیل بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرے، اور پھر یہودیوں کو خون مباح قرار دیا۔